ہندوؤں کے جو میلے ٹھیلے ہیں، ہندوؤں کے جو میلے ٹھیلے ہیں، وہ اگر محض میلے ہوں تو ان میں جانا، گھومنا پھرنا، دکان لگانا، تجارت کرنا سب جائز ہے۔ اور ہندوؤں کے وہ میلے جو کسی خاص مورتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں دیوبند کا میلہ کالی دیوی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہاں آگے دور تک آخر میں جائیں گے تو مندر ہے، اس مندر میں کالی دیوی ہے، اور یہ دیوی دیوبند بسا اس سے پہلے سے ہے، دیوبند تو بعد میں بسا۔ یہاں گھنا جنگل تھا، گھنے جنگل کو بن کہتے ہیں، تو یہ تھا دیوی بن، دیوی کا جنگل۔ پھر دیوی میں سے یا ہٹ کر کے بن کے آخر میں دال بن گئی تو دیوبند ہو گیا، ورنہ اصل اس کا نام ہے دیوی بن، کالی دیوی کا جنگل۔ پھر مسلمان بادشاہوں نے اس پورے علاقے کے لیے قاضی بھیجا، اس نے قلعے پر آ کر مکان بنایا۔ پھر جب حاکم نے آ کر کے اپنی کوٹھی بنائی تو پھر آہستہ آہستہ چاروں طرف مکان بننے شروع ہو گئے۔ میں جب طالب علم تھا تو آج سے چوتھائی تھا دیوبند، آج 2/4 اور بڑھ گیا۔ پہلے وہ قصبہ تھا، اب اس کو قصبہ کہنا بھی مشکل۔ بہرحال وہ دیوی بہت پرانی ہے، اس کی مناسبت سے وہ میلہ ہوتا ہے، اور وہ دیوی ہے چماروں کی۔ اب ہندو یہ بھی بھول گئے، سب ہندو آتے ہیں، ورنہ اصل وہ دیوی تھی چماروں کی، اس لیے چمار چودس کا میلہ کہلاتا ہے۔ وہ چونکہ مذہب سے اس کا تعلق ہے، لہذا ایسے میلوں ٹھیلوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے، اور وہاں کاروبار کرنا، دکان لگانا بھی جائز نہیں۔ حدیث ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد بڑھاتا ہے اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ تو یہ میلہ تو اس دیوی کی وجہ سے ہے۔ آپ وہاں گھومنے گئے مگر آپ ان کی تعداد تو بڑھا رہے، بس آپ کا شمار بھی انہی میں سے۔ میری طالب علم کے زمانے تک مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ جب یہ میلہ لگتا تھا تو تفریح کرنے والے طلباء اس سڑک پر بھی نہیں جاتے تھے، اس سڑک پر بھی تفریح چھوڑ دیتے۔ اب زمانہ اتنا برا آ گیا ہے کہ مدرسے کو نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ میلے میں مت جاؤ، میلے میں مت جاؤ، یہ حال طالب علموں کا ہو گیا۔ میرے زمانے تک تو کوئی کہتا نہیں تھا، باقی جب میلہ شروع ہوا جب تک ختم نہیں ہوگا تو اس سڑک پر تفریح کرنے والے طالب علم بھی نہیں جاتے تھے، سڑک پر ہی نہیں جاتے تھے۔ بہرحال جو میلہ اس طرح کے کسی مورتی کے ساتھ وابستہ ہے اس کا حکم یہ ہے، وہاں جانا بھی جائز نہیں، وہاں دکان لگانا بھی جائز نہیں۔ اور جو محض میلے ہوں، جیسے محض میلے ہر جگہ پر ہفتے میں ایک دن پینٹ لگتی ہے، وہ پینٹ بھی گویا ایک میلہ ہے، اس کا کسی مورتی سے تعلق نہیں، بس وہاں جانا، گھومنا پھرنا، خریداری کرنا، دکان لگانا سب جائز ہے۔ اسلام سے پہلے، حج سے پہلے 5 میلے لگتے تھے، حاشیے میں ان کے نام ہیں، اس میں سبھی لوگ جاتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، اپنی چیزیں لے کر جاؤ، وہاں جا کر بیچو، اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے خرید کے لاؤ۔ اوقاز کے میلے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان 5 میلوں میں سے آخری میلہ
مینا بازار لگتا تھا. مینا بازار حج کے جو 3 دن ہیں 10, 11, 12 اور 13. 10 کو تو چھوڑ دو, 10 کو تو فرصت ہی نہیں. 11, 12, 13 یہ 3 دن مینا کے ہیں. اس مینا میں بازار لگتا تھا جو مینا بازار کہلاتا تھا. حجاج اپنے گھروں سے بیچنے کی چیزیں لاتے تھے اور یہاں بیچتے تھے اور یہاں سے اپنی ضرورتیں خرید کر لے جاتے تھے. جب اسلام کا زمانہ آیا تو سوال پیدا ہوا کہ بھئی ہم تو حج کرنے آئے ہیں, نماز پڑھنے آئے ہیں, کٹورا لے کر کیوں آئے؟ تو آیت نازل ہوئی کہ کوئی حرج نہیں, حج کے زمانے میں اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرو تو کوئی حرج نہیں. کٹورا لے کر آپ فجر کی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں, اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مدار نیت پر ہے کہ حج کرنے آیا ہے یا کاروبار کرنے آیا ہے. ایک اصل ہے اور ایک تابع ہے. اگر کاروبار کرنے آیا ہے اور حج کو ذریعہ بنایا ہے تو فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا. اور اگر حج کرنے آیا ہے لیکن ضمناً کاروبار بھی کر رہا ہے تو یہ جائز ہے. آیت کا مصداق یہ صورت ہے.